اور میں اس چٹ کا جواب دینا چاہتا ہوں اور اس چٹ کو اسی موضوع کے ساتھ ملا کر مضمون ختم کر دوں گا اور سارے خطاب کا اہم ترین حصہ پھر یہ چٹ بن جائے گا۔ میں نے چونکہ کہا نا کہ اس نے نہ بندگی میں حضور کا کوئی مثل بنایا نہ محبوبیت میں کوئی مثل بنایا، تو اس پر یہ چٹ آ گئی ہے کہ اگر ایسی ہے بات تو علامہ صاحب قل انما انا بشر مثلکم کی تفصیل بتا دیں گے کہ اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم کہ تمہارے جیسا، قل فرما دیجیے محض، تو اس کی تفصیل بتا دیں۔ تو چلو اب موضوع کو تھوڑا سا اس گلی میں ڈال دیتے ہیں، تمہارا کیا ہے ذرا اس گلی کا بھی یہ بشر مثلکم بیٹے سنیں، بشر مثلکم کی گلی کا چکر لگا لیتے ہیں اور پھر آپ کو سلام کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ اس گلی کا بھی چکر لگوا دیتا ہوں اور بات کو توجہ سے سنو۔ یہ جو موضوع انما انا بشر مثلکم، یہ آیت کریمہ اس کے اندر اتنے معارف ہیں، اتنے معارف اور لطائف ہیں کہ شاید 2 گھنٹے کے 10 خطاب بھی کروں تو صرف انما انا بشر مثلکم کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ 2-3 گھنٹے کے 10 خطاب کی پوری سیریز بھی کروں تو شاید یہ مضمون مکمل نہیں ہوگا، لہذا اس میں سے تھوڑا سا وقت ہے تو ایک دانہ سمجھا دیتا ہوں، تسبیح میں سے بولیے ایک دانہ سمجھا دیتا ہوں، اور وہ ایک نیا سا دانہ سمجھاتا ہوں جو پہلے کبھی نہ سنا ہو نہ پڑھا، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ نئی بات بتائی تھی، اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے عقدہ بشر مثلکم کا حل ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ میں نے کہا تھا نا ایک نئے انداز سے بات سمجھاؤں گا تو بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اور اللہ نے بشر کو پیدا کیا بجتی مٹی سے، اور بجتی مٹی بھی وہ جو بودار سیاہ گارے سے تھی، بودار سیاہ گارے سے، اس سے بجتی مٹی اور اس سے بشر بنانا، یہ ہے بشریت۔ تو انسان کا جو پیکر بشریت ہے وہ اللہ پاک نے اس میں سے بنایا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ یہ جو انسان ہے یہ صرف بشر نہیں ہے، یہیں سے فرق شروع ہو جائے گا، بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے۔ 2 باتوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک ہے کہ کہا جائے کہ صرف بشر ہے، ایک کہا جائے کہ نہیں بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے، تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا نا۔ تو انسان بشر ہے مگر صرف بشر نہیں، تو اگر صرف بشر نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی مقام پر قرآن مجید میں ہے کہ جب بشریت بنائی انسان کی تو سیاہ بودار گارے سے بجتی مٹی سے بشریت بنائی، اور جب بشریت کا پیکر بنا لیا، اگر یہ پیکر بشریت صرف یہ ہوتا تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا نہ کہتا۔ اگر انسان صرف یہی کچھ ہوتا، صرف بشر ہی ہوتا، تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اس کے ساتھ آگے فرمایا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ یہ اس مٹی سے بشر بنا کر، تو بشر صرف ایک چراغ دان ہے، جسم ہے، پیکر ہے، بشر کا پیکر بنا کر پھر فرمایا اس کے اندر میں اپنی روح کا چراغ جلاؤں گا۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی روح داخل کروں گا۔ پیکر بشر کا اور روح اندر اللہ کی، جسم پیکر بشریت کا اور اندر روح، نفخت فیہ من روحی، اپنی روح داخل کروں گا، پھونکوں گا۔ اب اللہ تو روح سے پاک ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے نور کا چراغ روشن کروں گا۔
اپنے نور کا اور اپنی صفات کا چراغ روشن کروں گا. تو اللہ نے بشریت کا پیکر بنا کر اندر اپنے نور کا چراغ جلا دیا. نفخت فیہ من روحی، جب اللہ نے اپنے نور کا اپنی صفات کا جب چراغ جلا دیا تو تب فرمایا فقعوا لہ ساجدین، اب اس کو سجدہ کرو. تو گویا سجدہ کرنے والوں نے تو جس کو سجدہ ہوا وہ تو اللہ کی ذات کے لیے حکم تھا، مگر اب تعظیم کا سجدہ جب آدم علیہ السلام کو ہوا تو ان کے دو رخ تھے. ظاہر میں وہ بشر تھے جو اللہ پاک نے فرمایا پیکر جس سے بنایا تھا، ظاہر میں بشریت تھی اور اس بشریت کے پیکر کے اندر باطن میں نور حق جل رہا. نفخت فیہ من روحی، یہ بات توجہ سے سمجھیں. تو دو رخ تھے، بشریت بھی تھی اور باطن میں اللہ کا نور چل رہا تھا. تو دو چیزیں ملا کر مکمل کیا تو فرمایا سجدہ کرو. اب جن کو حکم ملا سجدہ کرو وہ بھی دو تھے. کچھ سجدے میں گر گئے سارے، ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا. جنہوں نے سجدہ کر لیا ان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو اندر تیرے نور کا چراغ جلتا دیکھے، ہم نے سجدہ کر لیا. اور جس ایک نے سجدہ نہ کیا اس سے پوچھا بھئی میرا حکم تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا قرآن ہے قرآن. اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر، اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ وہ جو بشر کے چکر میں پہلا شخص جو پڑا تھا نا بشر کے چکر میں، اس سے اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ اب بولیے کیا اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں؟ اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنوا رہا ہوں؟ اس نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو اس شیطان نے جب کہا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں تو کون سی مختلف بات کی؟ وہی بات نہیں کی جو اللہ نے کی تھی، وہی بات نہیں کی کہ بشر بنا رہا ہوں. اس نے کہا میں بشر کو سجدہ کیسے کروں؟ اس نے بھی بشر کہا، لیکن اس کو دھر لیا گیا. فرمایا لعنتی خارج ہوگا، مردود بن کر میری بارگاہ سے خارج ہو جا. جب اس نے بشر کہا تو ایک بیان، ایک شخصیت کے ایک رخ کی حقیقت کا بیان تھا. جب دوسرے نے بشر کہا تو وہ شان میں تنقیص تھی. جب دوسرے نے بشر کہا فرمایا میں نے کہا ہے، مگر اس لیے تو نہیں کہا کہ تم بھی اس کو پکڑ کے رٹ لگاتے پھرو، تو اس نے کہا تو بیان حقیقت تھا. جب اس سے سن کر دوسرے نے کہا وہ مردود اور شیطانی لعین بنا دیا گیا. اب جس کی نگاہ بشریت میں جا کر رک گئی، ابلیس کی بشریت میں اٹک گئی، وہ سجدے سے محروم رہا اور بدبخت ٹھہرایا گیا. اور جن فرشتوں کی نگاہ